بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر دوست دھاندلی جو بھی کہیں آپ، دنیا کے تحفظات، سیاسی جماعتوں کے تحفظات، سارا کچھ ہونے کے باوجود آج قومی اسمبلی جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے اور شدید ہلڑ بازی بھی ہوئی ہے۔ غم و غصہ تو تھا پی ٹی آئی والوں کو، جو سنی تحریک بن چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو غصہ نکالا نعروں کی صورت میں۔ جواباً جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی نون لیگ کی طرف سے بھی نعرے بازی کی گئی۔ بہرحال اس کو کہتے تو ہیں، میرے مولانا فضل الرحمان کا بیان بڑا پسند آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ عوامی پارلیمنٹ تو ہے نہیں، اور یہ پوری قوم بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ وہ جو ایمل ولی خان ہیں اے این پی کے، انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی نہیں، پہلے عسکری بینک تھا، عسکری سیمنٹ تھی، اب عسکری پارلیمنٹ بھی بن گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی نفرت کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور وہ اب جو ایک ہوتا تھا نا خوف اور ڈر، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو ایک خطرناک چیز ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ بہرحال اب جو آگے ہیں جس طرح بھی آئے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کی بیساکھی استعمال کرنی پڑتی ہے، بدصورت دیگر آپ لوگ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی طرح بال ہو جائیں گے، یا پھر جس طرح تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان، ان کی طرح جیل میں ہوں گے۔ یہ جو جتنے بھی سیاستدان آج پارلیمنٹ میں آئے ہیں، ان سب کا اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سب نے جیل کاٹی ہوئی ہے، اور سب پر ایک ہی الزام ہے کرپشن کا۔ اب یہ سارے کرپشن کے کیسز بھی ان کے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ سارے اب وہ کہتے ہیں لانڈری میں دھل کر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، ملک معیشت کو جو ہے نا مضبوط کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں۔ اللہ کرے، کیونکہ ہم لوگوں نے سیکھنا تو ہے نہیں، اسی طرح پارلیمنٹ بنتی رہے گی، اسی طرح حکومتیں آتی رہیں گی، اسی طرح حکومتیں جاتی رہیں گی۔ ان میں نیا کچھ نہیں ہونے والا، نہ انقلاب اس قوم میں ہے، کیونکہ یہ قوم تو ہے نہیں، ایک ہجوم ہے، اس کو تو ہم سب مانتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ میں جناب وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اسپیکر کا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا، پھر پارلیمنٹ مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد جناب صوبوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ کے پی کے میں آپ دیکھ لیں، وہاں بالکل الگ سے، جس طرح سندھ میں بالکل الگ سے پیپلز پارٹی ہے، وہاں جو ہے نا وہ سنی تحریک آ گئی ہے پی ٹی آئی کی جگہ پہ۔ بلوچستان ابھی مکس چل رہا ہے، وہاں ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ مکمل طور پر قابو نہیں آ رہے جس طرح باقی صوبوں میں آ چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی جو ہے وہ 50-50 ہے چانس، نون لیگ نے زبردستی حکومت بن گئی ہے۔ تو اگر اس مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ملک میں جو ہے اس وقت کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، بلکہ پارٹیوں کا ایک مربع بنا ہوا ہے، جو اسے کہہ لیں کہ مجبوری کے تحت ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ ادروائز جو ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے یا ایک سیاسی قداور شخصیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے نا وہ مخلوط حکومتیں بنیں گی، مخلوط جو ہے وہ نظام چلے گا، اور ان کو جو ہے نا پہلے بھی اشارے پہ چلتے تھے، اب مکمل طور پر جو ہے نا کنٹرولڈ حکومت جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں آ چکی ہے۔ اب ایک اور طرف اگر جائیں تو آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا، بہرحال اس نے ویلکم کیا نئی حکومت کو، کیونکہ ان کے مزاج اور ان کے جو کرتا دھرتے ہیں ان کے اشاروں پر یہ حکومت بنی ہے۔ اب وہ صاف ظاہر اس کو سپورٹ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو صاف ظاہر پھر ان کا مقصد جو تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ آج مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد اب قانون سازی ہوں گی، ملک کے معاشی اور قوم کے قسمت کے فیصلے ہوں گے۔ اب وہ کیا فیصلے ہوں گے، وہ بڑا بے چینی سے لوگوں کا انتظار ہے، کیونکہ یہ جو نگران حکومت رہی ہے اس نے تو غلامی کی حد کر دی۔ انہوں نے جناب مہنگائی، لوگوں کا جینا دوبر کر دیا۔ اب کیونکہ اب سیاسی حکومت آ گئی، عوامی نمائندے آ گئے ہیں،
اب دیکھتے ہی ہیں کہ عوام کا یہ کتنا خیال رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اب ان پر ایک جو الزام ہوتا ہے کہ جناب کنٹرول کیا جا رہا ہے، اب تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب مین سیاسی کردار سامنے آ گئے ہیں. اب یہ سیاسی کردار کیا کرتے ہیں اس کے لیے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال بالکل کوئی خوشی نہیں ہے کسی کو بھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں، پوری عوام یہ سمجھتی ہے انتخابات میں گڑبڑ ہوئی ہے اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا ہے، اور آج بھی لوگ اس چیز پر موقف ہیں، اس موقف پر قائم ہیں. چاہے آپ ان کو جتنی بھی تعویلیں دیتے رہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. چلیں، عوام کی پہلے کسی نے نہیں سنی، اب کون سنے گا. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، ان کی یہ جو پارٹی سامنے آئی ہے سنی تحریک کی شکل میں، اس کی اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اگر وہ اقتدار میں آ گئے ہیں، جتنی بھی ان کی خواتین کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کو دے دینی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو گئے ہیں اور جس طرح بھی ہوئے ہیں، لوگ اگر آ گئے ہیں ایوان میں یا آنا چاہ رہے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے کم از کم وہ دے دیں. کیونکہ اب پچھلے دنوں میں یہ بھی دیکھنے ہمیں آیا ہے کہ 2-2 3-3 4-4 کر کے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں. کبھی نون لیگ کو دی جاتی ہیں، کبھی کس کو دی جاتی ہیں. یہ سلسلہ بڑا خطرناک ہے. اور عدالتیں جو ہیں بالکل اپنی جان چھڑا کر وہ بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب، اور الیکشن کمیشن میں پہلے ہی سوالات اٹھ چکے ہیں. لیکن یہاں کوئی ضمیر نام کی چیز ہے ہی نہیں. اگر ہو تو کب کا استعفیٰ دے چکے ہوتے چیف الیکشن کمشنر. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.